ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد رئیس علوی صاحب، ادب کے پروفیسر ہیں، استاد ہیں اور کئی جہت ہے آپ کی. آپ شاعر بھی ہیں اور سب سے بڑی جو منفرد آپ کا کام ہے وہ جاپانی زبان میں آپ نے اردو ترجمے اور ان کے ہمارے ترجمے ان کی زبان میں کر کے حیرت انگیز علمی سرمایہ ہمارے لیے اکٹھا کیا ہے. آج جو یہ دوسرا ہمارا حصہ ہے، اس میں انہی کے ایک شعر سے ہم آغاز کرتے ہیں. آپ کی نظر آپ ہی کا شعر ہے. اگر تم بے خبر ہو عشق سے، آہنگ دل سے، اپنے جادو سے، تو پھر کیا فائدہ ہے اس دھوپ کا، بارش کا، موسم کے بدلنے کا. یہ جو تحیر آپ نے یہ بتایا ہے، علم کے حصول کے لیے جو سب سے بڑا معرکہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تحیر کتنا ہے، حیرت کتنی ہے اور جذب کرنے کی صلاحیت کتنی ہے اور اس کے اظہار کی قوت کتنی ہے. سب کے سب آ گیا. اور آپ نے ایک ایسی دعوت دی اس شعر میں کہ جناب جب آپ میں عشق بھی ہو، آہنگ دل بھی ہو، آپ کا جادو بھی ہو، اور آپ تو پھر آپ کو یہ دھوپ یہ کچھ اور ہی لگنی چاہیے نا. اس میں تو کوئی اور ہی رنگ نکلنے چاہیے نا. جی، آپ اس حوالے سے کہیں گے کہ آپ کو جو تجربہ، خوبصورت تجربے سے آپ گزرے ہیں جو استاد کی حیثیت سے، اس بارے میں آپ کہیں گے کہ اس رشتے کو آپ نے کیسے محسوس کیا، لطف اندوز ہوئے، زندگی کی کامیابی اور کامیابیاں اسی سے وابستہ رہ کے آپ نے حاصل کی. آپ ہی راہ شوق میں آپ کون کون سے مراحل آئے جو استاد کو ملتے ہیں راستے میں؟ استاد کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے طلبہ سے بہت ہی قربت ہونی چاہیے، لیکن ایک فاصلہ بھی ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو فاصلہ، انتظامی. یہ ایڈمنسٹریٹو نہیں، یہ ایک بزرگی کا فاصلہ ہے. صحیح. یہ ایک فاصلہ آپ کی بزرگی کا ہے، آپ کے علم سے. ورنہ پھر وہ آپ سے، پھر آپ کو اگر وہ برابر سمجھ لیں گے تو پھر آپ سے حصول علم میں وہ کہیں گے بیکار. پھر ٹھیک ہے، یہ ہمارے جیسے ہی. تو ایک بزرگی کا فاصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو ہے، یہاں پہ آ کے ہم حد ادب ہے، یہاں پہ ہمیں رکنا ہے. کیونکہ اس کے آگے پھر ان کا سمندر شروع ہوتا ہے. پھر یہ سمندر شروع ہوتا ہے. ساحل تک آپ گھومتے پھرتے رہیں، اجازت ہے، لیکن جب سمندر شروع ہوگا تو پھر آپ کو ٹھہرنا پڑے گا. استاد کشتیوں کا انتظام اندر سمندر لیے رہتا ہے. سمندر لیے. اور کہ دنیا میں بڑے بڑے استاد، ارسطو سے لے کے جی جو سکندر کا استاد تھا، اور محلے میں انسانیت کی انسانیت ظاہر ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ثانی نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو معاشرہ اپنے اساتذہ کی قدر کرتا ہے وہ معاشرہ ہمیشہ بہتر اور بلندتر ہوتا ہے. اس لیے آپ نے جاپانی معاشرے کی ایک مثال دی. میں آپ سے عرض کروں کہ میں جب وہاں پڑھاتا تھا، ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز میں پڑھاتا تھا میں، تو کئی سال میں نے وہاں پڑھایا جاپانی طالب علموں کو. تو ایک دن میں جب گھر آیا تو مجھے اپارٹمنٹ میں میرے کوئی ایک لفافہ پڑا ہوا تھا. وہ میں نے کھولا تو اس میں ایک وہ تھا، فارم تھا. اس فارم میں یہ تھا کہ جو غیر ملکی ہیں وہ اس فارم کو بھر کے اپنے قریب ترین پولیس چوکی پہ جمع کر دیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو بھرا اور بھر کے میں یونیورسٹی جاتے وقت میں اس پولیس چوکی پہ گیا جو قریب میں تھی، اور میں نے اس کو دیا. میں نے کہا لے لیجیے. اس نے کہا نہیں صاحب یہ ہم یہاں نہیں جمع کریں گے، یہ تو فلاں جگہ جمع ہوگی جو 8 میل دور تھی وہاں سے. اس نے بتایا مجھے کہ وہاں پہ جمع ہوگا، یہاں پہ. تو میں نے کہا اچھا. وہ یہ کہہ کے اس نے مجھے واپس کرنے کے لیے، لینے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا. تو اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. اس نے ویسے ہی کہا مجھے دے دیا. اس نے اسے واپس لے، اسی طرح اس نے اپنی ہیٹ اتاری اور اس نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں اس کو، میں اسے وہاں پہنچاؤں گا، میں پہنچاؤں گا. صحیح. میں نے کہا نہیں بھائی تمہیں اب تکلیف ہوگی خام خواہ، مجھے میرا کام ہے یہ مجھے چونکہ ہدایت کرے نہیں، آپ بس آپ کا کام ختم ہوا، یہ میرا کام ہے، اب میں اسے پہنچاؤں.
اب آپ یہ بتائیں کہ استاد کا احترام جو ہے وہ چین میں، جاپان میں، دنیا کے سارے ملکوں میں جو اچھے، اور یہ ہم خاص طور سے میں بتاؤں آپ سے کہ یہ مشرق کی تہذیب ہے. صحیح. جب آپ پوچھتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں کیا فرق ہے، تو آپ ایک مثال آپ نے دیکھی، یہی فرق ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کو بہت اعلیٰ مقام دیتے ہیں. وہ اس وقت ایک غالب کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو اس کا ہمارا کعبہ ہم نے پیچھے کر دیا، اپنے پس پش ڈال دیا. ہمیں عرض کروں آپ سے، غالب کا پورا شعر ہے کہ ایماں مجھے روکے ہے، ایماں مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر. جی جی بالکل. کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یہ کشمکش کعبہ جو ہے، بتا رہے ہیں. کعبہ جو ہے یہ آپ کی روایت ہے، صحیح. آپ کے اقدار ہیں، آپ کے قرینے ہیں جو آپ اختیار کرتے ہیں یا آپ کو کھینچتے ہیں. اور جو کفر ہے وہ نئی آمد ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں آپ بدلیں، آپ جدید معاشرہ، جدید نئے تقاضے اختیار کریں، نئی دنیا داری. اس کے تو کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو وہ اب میں اس کشمکش میں کہاں کہ دیر و حرم گھر کا راستہ نہ ملا. واہ واہ. کہاں کہ دیر و حرم گھر کا راستہ نہ ملا. تو اب آپ کہاں دیر جاتے کہاں حرم جاتے، دونوں نے آپ کو ایک طرف سے، لیکن آپ تو اب گھر کا راستہ بھی نہیں ملا، ہم تو کہیں کے نہیں رہے. صحیح. تو اس چیز کو سمجھنا ہے. غالب کا کی یاد آپ نے دلائی مجھے، تو میں بتاؤں کہ دلی کالج میں جی جی اس زمانے میں صحیح. ایک فارسی کے پروفیسر کی جگہ نکلی. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کی تنخواہ اس وقت 100 روپے تھی. صحیح. یعنی یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ کتنی تنخواہ تھی؟ 100 روپے تھی اس وقت پروفیسر کی تنخواہ. اور اس کے لیے اپلیکیشنز مانگی گئی تھیں، تو بہت لوگوں نے درخواستیں دی. غالب نے بھی درخواست دی، لیکن جو ریزیڈنٹ بہادر تھے یا جو بھی اس کو دیکھتے تھے، جب یہ گئے وہاں انہوں نے کہا آپ آ جائیں انٹرویو. آپ ان کے ٹھیک ہے. یہ گئے، یہ باہر اپنی پالکی میں بیٹھے رہے. ٹھیک ہے. 15-20 منٹ انتظار کیا. اس کے بعد پالکی والے سے کہا واپس. یہ واپس آ گئے غالب صاحب. جی جی. اب جب اس سے ان کے پرنسپل سے ان کی ملاقات ہوئی، تو پرنسپل نے کہا صاحب میں تو آپ کا انتظار کرتا رہا، آپ آئے نہیں. تو ان کا بھائی میں تو باہر انتظار کرتا رہا آپ کا، کہ آپ مجھے لینے کے لیے آئیں گے، ریسیو کرنے آئیں گے. تو جیسا کہ آپ آتے تھے ہمیشہ ریسیو کرنے کے لیے باہر نکل کے. تو اس نے کہا وہ تو سرکاری کام تھا، انٹرویو تھا آپ کا، تو اس میں کیسے آتا. تو غالب نے کہا کہ سرکاری نوکری میں اس لیے کرنے نہیں گیا تھا، میں اس لیے کرنے گیا تھا کہ شاید میری توقیر میں اضافہ ہوگا، میں اس لیے کرنے نہیں گیا تھا کہ میری توقیر میں کمی ہو. اسی لیے غالب ہر معاملے میں غالب ہی تھا. واپس. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. پروفیسر محمد رئیس علوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، دل نشیں انداز میں گفتگو کرتے ہیں. آج موقع ہے کہ ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں، اور جو انہوں نے کاوشیں ادب کے میدان میں کی ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.